اور ہمارے ایم کیو ایم کے جو ہمارے ساتھی ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب اور ان کے صاحبزادے چودھری سالک صاحب، یہ سارے اور دوسرے باپ پارٹی جو ہماری ساتھی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ڈاکٹر مالک صاحب ان کی پارٹی، استحکام پارٹی کے جناب علیم خان صاحب، یہ تمام ساتھی، یہ تمام پارٹیز، ہمیں بھرپور ان کی حمایت حاصل ہے، اور انہی کی مہربانی اور کنٹریبیوشن سے ہم یہ مشکل ترین لمحات اور مرحلات ہم نے گزارے ہیں اور عبور کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی، آپ یقین کریں کہ بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بار بار بات یہ کہتا ہوں، یہ ٹیم ورک ہے۔ خواجہ محمد آصف سے لے کے اس گول دائرے کو آپ آئیں تو سیکرٹری، ہمارے جو کیبنٹ، ہمارے جو سیکرٹریز، وزراء، منسٹر آف اسٹیٹس، اسپیشل اسسٹنٹس، یہ آپ کی دن رات کاوش کا نتیجہ ہے۔ تو یہ ٹیم ورک ہے، اور یہ اگر میں یہ کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یکسوئی کے ساتھ، یہ نہیں کہ میں کہتا کہ ماضی میں اس طرح نہیں تھا، لیکن یکسوئی کے ساتھ اور بغیر کسی پرسنل ایجنڈا کے، بغیر کسی پرسنل کریڈٹ کے، آج ادارے بھرپور طور پر ہم یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور وی آر واکنگ ان یونیزن، ہم مارچ کر رہے ہیں مل کر، ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر۔ یہ وہ نقطہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ جو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، ماضی میں بھی کرتا رہا، آج 1 سال گزرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کس طرح آئی ایم ایف کے ریڈ لائنز کراس کی، اور میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے آپ یقین کر لیں کہ میں، آپ لوگ، یہ منسٹر آف فائنانس، ڈپٹی پرائم منسٹر، منسٹر ڈیفینس، پلاننگ منسٹر، اور درجہ بدرجہ ہمارے سیکرٹریز، آپ سب نے دن رات محنت کی ہے، لیکن شرائط کا ایک یہ بھی تقاضا تھا کہ $5 بلین کا جو گیپ تھا وہ ہم نے پورا کرنا تھا، اور وہ ایک ہی طریقہ تھا، یا ہم اپنے کان کنی سے وہاں سے لے آتے، یا زراعت سے لے آتے، یا آئی ٹی سے لے آتے۔ راتوں رات تو یہ ممکن نہیں تھا، $5 ارب کہاں سے لے کے آتے؟ تو ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم دوبارہ دوست ممالک کے پاس جا کے کہتے کہ مہربانی کریں ہمیں یہ گیپ پورا کر دیں۔ آپ کی جو گورننس ہے، کیبنٹ کی جو وزراء ہیں، آپ کی اپنی جو ساری خط و کتابت ہے، اٹ از ناؤ تھرو ای گورننس۔ ایف بی آر میں ہم مکمل طور پر اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں، دن رات اس میں کام ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو کرپشن کے میں کمی لانے کے لیے دن رات اس کے اوپر آپ سب ہم مل کر کام کر رہے ہیں۔ صنعت کاروں کو ہم خود مل رہا ہوں کہ آئیں آگے پاکستان میں اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں، اور ایز آف بزنس کے لیے ہمیں پوری طرح ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں اگر ملک کو کھڑا کرنا ہے اپنے پاؤں پہ تو بہانے نہیں چلیں گے، نہ جادو نہ ٹونے، صرف محنت اور محنت، اور اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح آئی ٹی میں بے پناہ ہم ترقی کر سکتے ہیں، آئی ٹی میں، اے آئی میں، اور 9 مئی کے حملوں کے حصے دار ہم نہیں، ہم 28 مئی کے نمبردار ہیں، نواز شریف کی قیادت میں، جنہوں نے پاکستان کو عالمی ایک ایٹمی طاقت بنایا، اور آج الحمدللہ چائنا کے ساتھ پاکستان کی پارٹنرشپ ہو رہی ہے، اور پہلا ایسٹروناٹ پاکستانی وہ خلا میں جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کو عزت ملے گی۔ لمبا سفر ہے، کٹھن سفر ہے، بہت مشکلات ہیں، لیکن گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ عدالتوں میں 4000 ارب روپے کے جو کیسز، محصولات کے جو عدالتوں میں، ٹریبیونلز میں، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں جو پڑے ہوئے ہیں، سارا سال سے اسٹے آرڈرز ملے ہوئے، اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری ہے۔ پہلا بارش کا خطرہ، سندھ ہائی کورٹ نے خارج کیا اسٹے آرڈر، اسی دن 23 ارب روپے خزانے میں آئے، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے، یہ ہم واپس مڑ کے نہیں دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے جو ایس او ایز ہیں، یعنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، اس میں سالانہ 850 ارب روپے آپ کا ڈوب رہا ہے۔ تو اگر آپ یہ پیسے لے بھی آئیں عدالتوں سے
اپنا انفورسمنٹ کے ذریعے، اگر آپ نے اس جو ایک باٹم لیس پٹ ہے 850 ارب روپے جو آپ کے قومی جو ادارے ہیں جو بالکل بند ہیں اور وہاں پر لاسز اور وہاں پر خرافات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یہ جب اس سوراخ کو بند نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ترقی جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے سے آگے بھاگتی رہے گی. اس کو ختم کرنا ہے. پھر ڈسکوس پاور سیکٹر کے اندر وہاں پر سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو کم کرنا ہے. اور اس طرح الحمدللہ باقی معاملات میں ہمیں دن رات محنت کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2029 جو کہ 5 سال آپ کی ٹرم جب ختم ہونے کی آئے گی تو پاکستان اپنے پاؤں پہ بڑی مضبوطی سے کھڑا ہو چکا ہوگا. ہمیں انشاءاللہ 2029 تک پاکستان کو 60 ارب ڈالر برآمدات کرنے والا ملک بنانا ہے. ہمیں 2035 میں ویژن 2035 میں ہم نے انشاءاللہ 1 ٹریلین اکانومی بنانی ہے ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ. آئی ٹی کو ہم نے سر فہرست لے کے آئیں گے ایکسپورٹس میں. اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ کرنا ہے کہ ضد، نفرت اور احتجاج کو دفن کرنا ہے. مفاہمت اور پیار اور محبت کو آگے بڑھانا ہے. اسی میں پاکستان کی بقا ہے. یہی ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی فرمان ہے. یہی قرآن کریم اسی کا ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم شبانہ روز محنت کریں گے، پاکستان کو ہم عظیم بنائیں گے. انشاءاللہ پاکستان عظیم بنے گا. میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی. To present you the compilation of the book on the government's performance. So we shall now present a short video. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ عزم استحکام نے عدم استحکام کی تمام ناپاک سازشوں کو دفن کر دیا. آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں مشکل مگر قومی مفاد میں فیصلے کرنے کی طاقت بخشی اور آج پاکستان کی معیشت استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے. اب ہم اس بات کی مکمل تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے اب پاکستان کی معیشت کو ترقی اور خوشحالی کی طرف تیزی سے آگے لے کر جانا ہے. اب ہمیں بحیثیت قوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ترقی اور خوشحالی کی یہ گاڑی اب دوبارہ کبھی ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان زندہ باد.